السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے ریلیٹڈ اور متعلق 3 ضروری اور اہم باتوں کو بیان کرنے والا ہوں۔ پہلے آپ سوال سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ ہم کیا بتلانے والے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جس ٹاپک پر بھی آپ سے بات کروں، آپ کو کچھ بتاؤں تو اس کو گھیر لوں پورا اور ساری ضرورت کی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اس لیے پہلے میں چھوٹے چھوٹے سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے یا نہیں؟ احتلام کے معنی آتے ہیں کہ سوتے ہوئے انسان کو کسی خواب کی وجہ سے یا بنا خواب کے بھی اس کی شرمگاہ سے مادہ منویہ نکلنا، یہ احتلام کہلاتا ہے۔ یہ عورت کو ہوتا ہے یا نہیں، یہ پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، اگر عورت کو احتلام ہوتا ہے یا ہو جائے تو کیا اس کے اوپر غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو بہت زیادہ اس طریقے کے خواب نظر آتے ہیں جن میں احتلام زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بچنے کے لیے اس عورت کو، یا اگر کسی مرد کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہے تو اس مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ تینوں باتیں آپ کی خدمت میں پہلے کلیئر کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلی بات کو سمجھ لیجئے کہ عورت کو احتلام ہوتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک صحابیہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابیہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر کے آپ سے عرض کیا کہ پیغمبر، اللہ تعالیٰ سچ اور حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ جب اللہ سچ اور حق بات اپنے دین کی بیان کرنے سے نہیں شرماتا تو مجھے معلوم کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آ رہی ہے، اور میں آپ سے یہ معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک صحابیہ نے حضور سے سوال کیا، اور اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو اس کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ باتیں کھڑی ہوئی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سن رہی تھی۔ حضور نے ان کی بات سن کر کے جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں، عورت کو احتلام ہوتا ہے، اور اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو پھر اس پر غسل بھی فرض ہوتا ہے۔ ام عائشہ چپ چاپ کھڑی ہوئی سن رہی تھی۔ جب وہ عورت یہ سوال کر کے چلی گئیں تو ام عائشہ نے فرمایا، اللہ کے نبی، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اس واقعے سے اور اس حدیث سے یہ بات ہمارے لیے کلیئر ہو گئی کہ عورت کو احتلام ہوتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو اس احتلام کی وجہ سے عورت پر غسل فرض ہوگا یا نہیں، دوسرا سوال ہمارا یہی تھا۔ تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ اگر عورت کی شرمگاہ پرائیویٹ پارٹ سے مادہ منویہ منی نکل کر کے باہر آ جائے تو غسل فرض ہوگا، اسی کو احتلام کہا جاتا ہے۔ اگر عورت کو احتلام ہو جائے یعنی اس کی منی، اس کی پرائیویٹ پارٹ شرمگاہ سے نکل کر کے باہر آ جائے تو اس کے اوپر ایسے ہی غسل فرض ہوگا جیسے مردوں کے اوپر اس معاملے کے پیش آنے کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اگر مادہ منویہ نہیں نکلی یا پرائیویٹ پارٹ شرمگاہ سے باہر نہیں آئی تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا۔ صرف خواب نظر آنے سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ کسی عورت نے، ہماری ماں بہن نے، اس طریقے کا خواب دیکھا اور اس نے خواب ہی دیکھا، اس کو اپنی پرائیویٹ پارٹ شرمگاہ کے باہر منی اور مادہ منویہ نظر نہیں آیا، اس کے کپڑوں پر بھی کچھ نہیں لگا ہوا ہے، تو پھر اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا۔ غسل فرض جب ہوگا جب منی شرمگاہ سے باہر آ جائے اور وہ باہر لگی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے یا کپڑوں پر لگی ہوئی نظر آ رہی ہے تو پھر غسل فرض ہوگا۔ دوسرا سوال بھی کلیئر ہو گیا۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی عورت کو بہت زیادہ اس طریقے کے خواب نظر آتے ہیں یا اس کو احتلام زیادہ ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی عورت کے لیے میں ایک چھوٹا سا عمل بتلا رہا ہوں، یا ایسے بھائی کے لیے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ایک چھوٹا سا عمل بتلا رہا ہوں۔ عمل یہ ہے کہ ہمارے ایسے بھائی اور بہنیں سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کر کے سویا کریں، باوضو سویا کریں۔ اور دوسرا کام ان کے لیے یہ ہے کہ سونے سے پہلے
وہ سورہ طارق پڑھ لیا کریں، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، اس سورت کو پورا پڑھ کر کے سویا کریں۔ اگر آپ یہ دو کام کر لیں گے، باوضو سوئیں اور دوسرے یہ سورت پوری پڑھ کر کے سو جائیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ذات، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر آپ کو ایسے خواب گندے نظر نہیں آئیں گے، اور ایسے خواب نظر نہیں آئیں گے جن سے آپ کو احتلام ہو جاتا ہے اور آپ کو بار بار نہانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تینوں باتیں میں نے آسان زبان میں آپ کی خدمت میں کلیئر کر دی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھے طریقے پر بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔